السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے اللہ کے ولی کے بارے میں بتانے والے ہیں جو شیر کی سواری کیا کرتے تھے اور سانپ کا کوڑا بناتے تھے۔ شیر کی سواری کرنے والے وہ اللہ کے ولی کون تھے، آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تالیکان شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ سے بہت عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ ان بزرگ کا نام حضرت ابو الحسن غرقانی رحمت اللہ تھا۔ اس شخص کو ان سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ اس شخص کو اپنے حضرت کے دیدار کی بڑی تمنا تھی۔ وہ شخص ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا تھا، لیکن تالیکان اور غرقان کا راستہ ایک جنگل سے گزرتا تھا۔ اس جنگل میں بہت سے جنگلی اور خطرناک جانور رہتے تھے، اور اسے وہاں سے گزرتے ہوئے ڈاکوؤں کا بھی ڈر تھا۔ یہ ڈر اسے ہمیشہ جانے سے روک دیتا، کیونکہ یہ سفر بہت ڈراؤنا اور مشکل تھا۔ ایک دن اس شخص کو اللہ کے ولی سے ملنے کی بہت تڑپ ہوئی، لہٰذا اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بزرگ سے ملنے کے شوق میں اس سے زیادہ صبر نہ ہوا، اور اس نے سفر کے لیے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ غرقان کی طرف نکل گیا، اور اس نے کئی مہینے اور کئی دن سفر کیا۔ وہ بہت سے پہاڑیوں اور جنگلی راستوں سے گزرتا ہوا، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچتا ہوا، جنگلی جانوروں سے بچاتا ہوا بہت مشکل سفر طے کر کے غرقان پہنچ گیا۔ وہ شخص غرقان پہنچ کر بہت خوش تھا۔ آخر کار وہ اپنے حضرت کے گاؤں میں آ گیا تھا۔ اب وہ اپنے حضرت سے ملاقات کر سکتا تھا، ان سے علم حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں سے حضرت کے گھر کا پتہ پوچھا۔ کسی نے اسے حضرت کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا۔ آخر کار چلتے چلتے ان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے حضرت کے گھر پہنچ کر بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ دروازہ کھٹکایا۔ دروازہ کھٹکانے کے بعد اس کو اندر سے حضرت کی بیوی کی زوردار اور گرجدار آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ وہ شخص اس گرجدار آواز کو سن کر سہم گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ حضرت کا گھر ہے، اگر میں دروازہ کھٹکاؤں گا تو اندر سے نرم آواز آئے گی اور میری مہمان نوازی کی جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں تالیگان سے آیا ہوں، حضرت سے عقیدت رکھتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ اندر سے اس عورت نے اس گرجدار آواز میں کہا، او پاگل انسان، تمہیں کیا ضرورت تھی اس شخص کے لیے اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کر کے یہاں آنے کی؟ تم نے شاید دھوپ میں اپنے بال سفید کیے ہیں، تمہاری عقل پر تو میرے رونے کا دل چاہتا ہے۔ کیا تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ اور یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا؟ تم جاؤ اور اپنا کام کرو، انہوں نے تو بس دھوکے کا جال بچھایا ہوا ہے، ابھی وقت ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ اس شخص نے جب حضرت کی بیوی کی یہ باتیں سنی تو اسے لگا جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے کہا، حضرت کو دیکھو اور حضرت کی بیوی کو دیکھو۔ حضرت کی بیوی اتنی کڑوی اور اتنی بد زبان، اگر میرے بارے میں وہ اتنی باتیں بولتی تو میں برداشت کر لیتا، لیکن حضرت کے بارے میں اتنی کڑوی باتیں، حضرت کے علم سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں اور حضرت کی بیوی حضرت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے، یہ تو گویا چراغ تلے اندھیرا ہو گیا۔ وہ شخص حضرت کی بیوی کی باتیں سن کر اس گھر سے واپس چلا گیا، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ حضرت سے بغیر ملاقات واپس نہیں جائے گا۔ آخر
پر اس نے اتنا لمبا اور کٹھن سفر طے کیا تھا۔ وہ شخص لوگوں کے پاس آیا اور حضرت کے بارے میں پوچھنے لگا، حضرت سے ملاقات کہاں ہوگی؟ لوگوں نے کہا آپ جنگل جائیں، حضرت اس وقت جنگل میں لکڑیاں توڑ رہے ہوں گے، آپ جنگل کی طرف چلے جاؤ، شاید وہاں آپ کی ملاقات ہو جائے۔ وہ شخص جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، یہ بھلا کیسا شیخ ہے، تم کس کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ اگر یہ واقعی شیخ ہوتا تو اس کی بیوی اچھی ہوتی یا وہ اپنی بیوی کی تربیت کرتا۔ شیطان اس کے دل میں بہت سے وسوسے ڈال رہا تھا تاکہ وہ اپنے شیخ سے بدگمان ہو جائے، لیکن وہ شخص بہت ہی زیادہ عقیدت مند تھا۔ وہ ولا حولا پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے۔ اچانک اس نے ایک شخص کو دیکھا جو شیر کے اوپر سوار تھے اور ان کے پیچھے لکڑیوں کا گٹھا تھا اور ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کا سانپ جس کو انہوں نے کوڑا بنا رکھا تھا۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہی میرے شیخ ہیں۔ وہ محبت کرنے والا عقیدت مند جب آگے بڑھا، بہت پیار سے حضرت کے ساتھ ملاقات کی۔ اس نے شیخ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حضرت جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے، یہاں پر جانور آپ کے قابو میں ہیں، جنگل کے بادشاہ شیر سے لے کر زہریلے سانپ سب آپ کے قابو میں ہیں، لیکن گھر میں آپ نے اپنی بیوی پر قابو نہیں کیا۔ آپ کی بیوی اتنی بے قابو، اتنی بد زبان، اتنی بد اخلاق کیسے ہوگی؟ حضرت مجھے یہ سارا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت نے بہت پیار سے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، اپنے فریبی نفس اور شیطان کی باتوں میں نہ آ۔ ہمارا اور ہماری بیوی کا ایک ساتھ ہونا ایک نفس کی خواہش نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ یاد رکھو، ہم ایسے بہت سے لوگوں کا بوجھ برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم بھی برداشت کرنا سیکھ لو۔ اللہ کو صبر کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ دوستو، اسی طرح سے اللہ کے ولی شیر کی سواری کرتے، ان کے ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہوتا، یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی۔ اور دوستو، ہمیں ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور انہیں صبر کا بہترین اجر بھی عطا کرتا ہے، اور ان کے مقام کو اور ان کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے الجھتا ہے، کوئی اپنی بوڑھی ماں کو جھڑکیاں دیتا ہے، کوئی اپنے ہی بڑے بہن بھائیوں سے مار پیٹ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ سر میں اگر معمولی درد ہو تو صبر نہیں ہوتا، کسی طرح کی بھی پریشانی مصیبت بلا آئے ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سارے حالات، یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا، اور صبر کے عوض اللہ ہمارے درجات کو آخرت میں بلند فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے شکری اور بے صبری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صبر جیسی عظیم دولت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس تھا اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں جا کر ضرور کمنٹس کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔